کاروبار میں بھی مشکلات، رکاوٹیں، اور ہر جس میں جیسے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں مٹی میں سونے مار ڈالا تو مٹی ہو جاتا ہے، تو کچھ لوگوں کو یہ پرابلمس ہو جاتے ہیں، پھر ان کو بھی طرح طرح کے وسوسے اور خیالات آ رہتے ہوتے ہیں. ایسوں کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ تجارت میں جو یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں نا، اس میں ایک تو ان کو معلومات نہیں ہوتی، پھر یہ سود میں جا پڑتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، پھر جھوٹ دھوکہ، یہ کاروبار. میں تو مطلب زمانے سے میں کہتا ہوں کہ یار کوئی ایسا اربوں پتی جو ہوتے ہیں، اب میں کسی کو معین نہیں کر سکتا، لیکن یہ خود طے کرے، فائنل کرے کہ ہاں میرا 100% یہ حلال کی کمائی ہے. یہ اسکیننگ کروا لے، اس کو پتہ چل جائے گا کسی مفتی اسلام سے، تو پتہ چل جائے گا کتنی حلال کی کمائی ہے. وہ نہیں، مطلب بہت مشکل ترین معاملہ ہے مالدار بننا. بڑے گھوچے کرنے پڑتے ہیں، پھر لام والا ان کو بدماشوں سے بنا کر رکھنی پڑتی ہے، پولیس افسروں سے بنا کر رکھنی پڑتی ہے، دعوتیں ان کی کرنی پڑتی ہے، اور بہت کچھ آگے بھی مسائل ہیں کہ ورنہ یہ مالدار چل نہیں سکتا، اس کو اٹھا کے لے جائیں گے. تو اس لیے مالداری تو مانگنی نہیں چاہیے، جو مانگتے ہیں نا یہ بھول کرتے. بس اللہ پاک اتنا دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں اور اس کے در کے محتاج ہوں. باقی جمع کر کے مر جانے کا ہے. اولاد نے پیچھے کون سی مسجد بنانی ہے اپنے لیے یار، کون سا مدرسہ تعمیر کرنا ہے کہ زندگی بھر اس فیلڈ سے تو خود بھی دور رہیں، اولاد کو بھی دور رکھا کہ مولوی نہیں بننا، مسجد کی روٹیاں توڑو گے ورنہ ترقی نہیں ملے گی. اب مر کے پتہ چلے گا ترقی بولتے کس کو ہے. قرآن کریم پڑھنے میں، پڑھانے میں، علم دین پڑھنے پڑھانے میں، نیکیاں کرنے میں، مسجد میں با جماعت نماز پہلی صف میں جا کر پڑھنے میں ترقی ہے، یا مطلب یہ دنیا کا مال کھینچنے میں ترقی ہے؟ یہ مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا. بہت سو کو جیتے جی بھی سمجھ آ جاتی ہوگی آخری وقت میں، کہ پھر یہ کہ آخری وقت سونے کی اینٹیں ان کے آس پاس ہوتی ہیں، اتنا مال ہوتا ہے پانی نہیں اتر رہا ہوتا، کھانا نہیں اتر رہا ہوتا، بیزار ہو جاتے ہیں. اللہ پاک اس مصیبت سے بچائے. یار غریب اچھا فٹ پاتھ پر اس کو نیند آ جاتی ہے، سرمایہ دار جو ہے وہ نیند کی گولیاں کھا کر بھی آپ کو ملیں گے نیند نہیں آتی ہوگی ان کو، اے سی میں پڑے کروٹیں لیتے ہوں گے.